جا کے چودھری برادران سے ملاقات کی، پہلے حمزہ سے ملاقات کی، تو عثمان بزدار صاحب کو کچھ ورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل عثمان بزدار کو پریشان اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ عددی برتری جو ہے اس کے حالات قومی اسمبلی سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہاں پہ. اور میں ایک کامن فرینڈ کے حوالے سے آپ کو ایک کوٹ کرتا جاؤں. ان کے ایک وزیر نے اگلے دن کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی تو مسڈ کال پہ ہمارے پہلے 50 ایم پی اے چلے جائیں گے، باقی تو بڑا دور کی بات ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اگلا مارکا ہے. سینٹ کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چودھری صاحبان کو ملنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب چودھری صاحبان اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا تھا، جس کا میں خود بھی حصہ تھا، جتنی ایز این ایلائی جتنا اکاموڈیٹنگ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی نہ کوئی اور پارٹی کبھی تھی اور نہ ہو سکتی ہے. یعنی اور وہ جو فوکس ہے اور وہ جو موجیں ہیں وہ چودھری صاحبان نے دیکھی ہوئی ہیں. چودھری صاحبان جو ہے میاں صاحبان کے ساتھ بھی رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی رہے اور چیختے پاختے ہی رہے، کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ ایشو، مگر پیپلز پارٹی نے ان کو وہ موقع ہی کبھی نہیں دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روابط ٹوٹے ہی نہیں تھے، وہ دور ہوئے ہی نہیں تھے، مگر کیونکہ زرداری صاحب ایک سیاسی آدمی ہے تو ان کا چودھری صاحبان کا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنمنٹ میں زرداری صاحب کو کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں تھے سکتے. اب کیونکہ چیزیں اس طرف شیپ اپ ہو رہی ہیں، وائی ناٹ ریوائیو دی اولڈ ٹائز. اچھا، لیکن اس پہ شیخ صاحب میرے کچھ سوال بھی ہیں. ابھی جو نمبرز ہیں میرے پاس، یعنی 371 کا جو ایوان ہوتا ہے اس میں 186 از دا میجیکل فگر. قومی اسمبلی میں 172 ہوتا ہے، پنجاب میں 186 ہے. ابھی پی ایم ایل کے 181 ایم پی ایز ہیں اور جو اپوزیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اور 165 ایم این ایز پی ایم ایل این کے 172 بنتے ہیں. تو جو فگر ہے 10 ایم پی ایز ہیں چودھری پرویز الہی کے پاس، 4 انڈیپینڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک جو رائے حق پارٹی آپ کے پی پی 126 جنگ کا ہی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو بڑی یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ ریزر تھن میجورٹی جس کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ نمبرز ہیں، یہ کیسے چینج ہوں گے؟ آپ نے پی ایم ایل این کے دیکھے ہیں 5-6 لوگ ہیں ناراض ہیں. آپ نے کالعدم جماعت کا ذکر کیا جس کو آپ نے رائے حق کہہ دیا. میں تو اسے آج بھی کالعدم سپاہی صحابہ ہی کہتا ہوں. وہ آلریڈی یہ جو پچھلی الائنمنٹ ہوئی تھی اس میں چودھری صاحبان کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ بہتر ہیں کیونکہ عمران خان نے تو ان کو شامل کر کے ان کے ساتھ تصویر بھی کھنچانا مناسب نہیں سمجھا، جس کے لیے میں عمران خان کو باقی پاکستان کی تمام قیادت سے زیادہ نمبر دینے کو تیار ہوں. بٹھایا سب نے ہے، وہ سب نے اپنی وہ کہتے ہیں نا جی اپنے لیپ میں بٹھایا. عمران خان نے مجبوراً بٹھایا تو صحیح، مگر تصویر تک کھینچوانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ لوگ بدنامی ہیں. باقی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہوا ہے پنجاب میں، تو یہ اتنا بڑا سلسلہ ہو جائے گا کہ یہاں تو صرف چند ووٹوں کو رو رہے ہیں، پنجاب میں تو درجنوں لوگ چلے جائیں گے یہاں سے. لیکن وہ سیکریٹ نہیں ہوگا نا سر؟ سیکریٹ نہ ہو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ضمیر کی آواز کا نعرہ میڈیا کے سامنے لگا کے چلے گئے، وہ کی ہویا؟ وہ سیکریٹ سی تھے تو پھر کی ہویا؟ کھل کے گئے. تو بہت سے لوگ ناراض ہیں، 24-25 لوگ تو وہی خواجہ داؤد والے تھے، اور بات وہی چلے گی، کون سی ٹکٹ کون سی کمٹمنٹ، تو اسی طرح ہوگا. اچھا، یہ سینٹ پہ آپ کتنے سرپرائز ہوئے یوسف رضا گیلانی کی جیت سے؟ کیونکہ آپ پہلے ہی میرے پروگرام میں آ کر بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ گیلانی از اے ویری گڈ چوائس فرام دا اپوزیشن، اور ان کے تعلقات کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ سب کے ساتھ، یعنی آپ بھی ان کے ایک طرح سے الائے تھے سب کچھ، اور وہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اسی طرح ہوئی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا وہی ہوا. اور بقول عمران خان صاحب بکے بھی وہی ہیں جن سے تعلقات تھے. اور اچھا، اب جو اعتماد کا جو ووٹ لیا ہے وہ بھی انہی سے لیا ہے، تو اس پہ کیا کوئی مورل ہائی گراؤنڈ؟ دیکھیں مورل ہائی گراؤنڈ تو آپ بات نہ کریں. یہ یہاں اس ملک میں جو ہے نا کوئی پارٹی مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں کھیلتی ہے. بہت صاحب بات یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو جب یہ خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مورل ہائی گراؤنڈ ضرور بتاتے ہیں. کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. 20 بندے جب انہوں نے نکالے تھے، شیخ رشید صاحب نے ابھی 2 دن پہلے خود کہا ہے ایک سلیم صافی کو ایک انٹرویو میں، اس نے کہا جی اس لیے انہوں نے کٹنے کا کوئی نقصان نہیں سی، اسی کاٹ دیتے. اگر یہاں 16 کو نکال دیتے تو میں آج انٹیریئر منسٹر نہ ہوتا، عمران آج وزیر نہ ہوتا، وزیر اعظم نہ ہوتا. تو انہوں نے بات ہائی مورل گراؤنڈ کی گالی چھاڑ دی. اچھا، اب مجھے آپ پریڈکٹ کر کے چلے جائیں، آپ آئے ہیں تو آپ کو میں اسپاٹ پہ کرتا ہوں، گیلانی صاحب جیتیں گے نہیں جیتیں گے؟ سینٹ چیئرمین کون ہوگا؟ دیکھیں پی ڈی ایم اگر اسی طریقے سے الیکشن لڑے جیسے یہ الیکشن لڑا گیلانی صاحب کا تو دے آر ویری کمفرٹیبل. اور وہ خفیہ ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے سر، خفیہ میں سے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا تھا، اس دفعہ یہ اٹھا لیں گے. اور چیخنا لاتا ہے گنجائش ہی نہیں کسی گھر کل بھی. اچھا، سنجرانی صاحب یعنی ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے. سنجرانی صاحب تو پھر حادثے کی پیداوار تھے، گھر چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ آج مریم نواز نے بھی، مسلم لیگ نواز کا ایک اجلاس تھا، وہ اسلام آباد میں تھا،
اور حمزہ تھے جن کی بلاول سے ملاقات ہوئی وہ لاہور میں. اب کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں جب اب حمزہ بھی باہر آ گئے ہیں 2 سال کے بعد تو پی ایم ایل این میں بھی سب اچھا نہیں ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ جو ہوتے ہیں نا جی, ٹف ٹائمز ہوتے ہیں سر. پاور سینٹر تو 2 بنے ہوئے ہیں نا سر. وہ پاور سینٹرز, اب مریم نواز ہیز ٹیکن اوور دا پاور سینٹر اینڈ دا ہول فیملی ریئلائزز دیٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم نواز اور شہباز صاحب یہ مان جائیں گے؟ سر دیکھیں, اس وقت وہ مصیبت میں ہے. مصیبت سے اکٹھے ہو کے نکلنا جو ہے یہ پہلی پرائورٹی ہے. تم کون میں کون پرائورٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے پولیٹیکل فیملیز ہیں, تو چھڑ دے اس کا. یعنی ابھی مریم یعنی شی از ویری کمفرٹیبل. سب اکٹھے ہو کے کھیل, سب اکٹھے رہیں گے اور ٹھیک رہیں گے. اگر کوئی گرجز ہیں بھی صحیح تو دل چ رہیں گے, جب کوئی سوکھا ٹائم آیا پھر کٹیں گے. اچھا, لیکن اب یہ دیکھیں جو پولیٹیکل مووز ہوئی ہیں, یعنی گورنمنٹ یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ صورتحال آئے گی, یہ کیسے ہوا, یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایکچولی آپ کو ایک اندرونی اجلاس کی سٹوری سناؤں. پرائم منسٹر عمران خان واز ورڈ کہ ایسا ہو سکتا ہے, گیلانی از اے ہیوی ویٹ اور یہ پرابلم ہو سکتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب جو ہے, ہی واز دا ون جنہیں کہا میں نے اتنے سال سیاست ہو گیا, میرا اتنا تجربہ ہے, تسی ٹینشن ہی نہ لاؤ کہ شیخ حفیظ گیا ہی نہیں. اینڈ ہی واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. ہی واز ورڈ کہ ایسا ہے. مگر یہ جو پرانے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہے جنہوں نے خیال کرنا ہے آپ پہ خیال کر لیں گے, یہ شیخ رشید وہ کمپنی ہے نا, تو وہ پھر ہو گیا جو ہونا تھا. اچھا, لیکن اس میں یہ جو مسافر والی کہانی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جب جاتے جاتے نا وہ ایک نہیں اس کی کوئی سٹوری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ دیکھا ہے, انہوں نے پہلے ایسے کیا, پرائم منسٹر تھاٹ کہ ایسے کر رہا ہے, میں اس کے اوپر کمنٹ, وہ بچگانا سی بات ہے, ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر عمران خان شیخ رشید سے خوش نہ ہوتے یا اسے ناراض ہوتے تو میں دیکھتا اسد کیسر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو مائک دیتا. چلے, یہ بھی آپ نے یعنی بات ادھر ہی ختم ہو گئی, یعنی گل اچھا, یعنی اب سیاسی طور پر اب وہ جو ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ, وہ کتنی ود گئی ہے اور کب تک یہ چیزیں ہوں گی؟ پہلا مارچ کا 12 مارچ, وہ تو اب آپ نے کلیئر کر دیا. پھر اور اس کے بعد اگر پی ڈی ایم یہ تعین کر لے, اس کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے پنجاب میں گرانا ہے بزدار کو, تو میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں صرف ان کا آنیسٹلی اکٹھے ہو کے چیزوں کو پرسو کرنے کی دیر ہے. they will take him down. لیکن جو پی ایم ایل این سے ایک جو سوچ آتی ہے, جو بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں فائدہ ہے کہ بزدار صاحب رہیں, وہ اس لیے تک ہوتا ہے نا جس لیے تھوڑا ہاتھ نہیں جی پہنتا. اچھا, جب تھوڑا ہاتھ پہ جائے تو پھر گرا دینا چاہیے. ہاں, پھر گرا دینا چاہیے. مخالف کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اوپر. چلے, یہ تو کہتے تھے عمران کو بھی 5 سال پورے کر لینے دیں گے, پھر کہتے نہیں اور جاؤ اسمبلیاں تحلیل کرو, کہتے نہیں نا, وہ جب تھوڑا ہاتھ نہیں پہنتا اس لیے تک ہے, ویسے نہیں ہوتا. اچھا, پھر سینٹر میں بھی جو یہ ایم کیو ایم والی بات ہے, جو پیپلز پارٹی, دیکھیے کارڈز جو پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب, یہ کتنا زبردست کھیل رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو گیلانی صاحب نے ساری ایم کیو ایم سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی توڑ لی تھی. وہ تو آخری رات خان صاحب ترلے یا کوئی اور ان کی غیبی امداد نہ ہوتی تو ایم کیو ایم بھی سروں لے کسی ساری ایم کیو ایم ہی. لیکن اب ایم کیو ایم بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 178 میں سے اگر 7 ایم کیو ایم کا نکال دیں تو میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ختم ہونی ہے نا پھر میجورٹی. لیکن کیا یہ سب کچھ یہ اتنا پہلے, یعنی دیکھیں 2-3 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے, وائی از دس ہیپننگ؟ دیکھیں سوچنے والے تو سوچ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. آگے جو لوگ رسپونڈرز تھے انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جو جرنیل تھے صدام حسین کے, وہ اس کو کہتے رہے کہ اسی امریکیاں نہ لے کر چھڑے, اسی امریکیاں نہ لے کر چھڑے. پتہ صدام حسین اس لیے چلے جس لیے امریکی بغداد تے چڑھ گئے ہیں, یہ کیا ہو گیا, پھر دوڑ لانی پئی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یعنی ادھر تو یہ پھر آپ کے جرنیل آپ کو مرواتے ہیں. جرنیل سے مراد میں بڑا واضح کہہ دوں, ان کے جرنیل ان کی سیاسی کابینہ ہے, ایڈوائزرز جو ان کے ایڈوائزرز جو ہیں, ان کی جو کچن کیبنٹ جو ہے وہ سیاسی اس میں. شیخ صاحب آپ ذرا ذاتی سوال بھی کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ابھی بات ہوئی ہے کہ مریم کہتی ہے میرا ٹکٹ بھی چلا ہے پی ایم ایل این کا. کیا پی ایم ایل این کا ٹکٹ پنجاب میں کیا کیش کے برابر ہے؟ کیش سے زیادہ ہے. کیا اگلی گورنمنٹ آ سکتی ہے پی ایم ایل این کی؟ تو ابھی اگر وہ دھکا مارے تو ابھی آ سکتی تھی. لیکن یہ سب چیزیں, یعنی چیزیں اس طرح ہو جائے گا کہ واپسی ہو جائے گی, اتنا جو ان کا بیانیہ اور ساری چیزیں کیسے پاسبل ہے؟ سیاسی پارٹیاں بیانیاں تبدیل کر دیں, میٹر لاندیاں جو فواد کی کرتے ہیں. اچھا, یعنی دیکھیں پاکستانی سیاست کوئی نظریاتی نہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف آپ کے ٹاک شوز میں یا جلسوں میں یا یہ تسی ویکھو کس بندے نے اپنے سٹینڈ دے اتوں جڑا ہے ان وڈرا نہیں کیتا. لیکن کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی یہ تو سوال کرنے کا ہی نہیں ہے, یہ بری بات ہے. مگر کیا کریں, سجے کھبے اتنے تلے سارے ہی ایسے نہیں. تو پھر اس سے بہتری کیسے آئے گی جب یہ طریقہ کار ہی غلط ہے؟ تو اس کے بعد پاکستان میرا ملک کیسے بہتر ہوگا؟ آپ کے حکمران آپ میں سے ہوں گے, آپ جیسے ہوں گے, برداشت کریں.
یعنی جیسی پرجا ہے تو ویسا ہی راجا ہوگا. معاشرہ ٹھیک ہوگا. اللہ